اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آیت بر ہم کریں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 177 اور اس میں اصل میں دو چیزوں کا ملاپ ہے، ایک عبادات اور دوسری معاملات۔ آیت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے حصوں میں آیت کے حصے ایسے اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ آخر تک جب اس کو ہم پڑھتے ہیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پہلی چیز جو اعتقاد کی بات آ رہی ہے، من آمن باللہ میں مفصل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں پہلے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو یہاں پہ بات جو آ رہی ہے نا، اصل میں یہ آیت نازل ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی ایسی نیکی نہیں۔ اچھا، بر کیا؟ نیکی کو سمجھنا ہے، اسی لیے اس کو آیت بر کہتے ہیں اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس پر نجات آخروی کا مدار ہو، بلکہ نیکی کے اصل اور بڑے بڑے کام اور بھی ہیں، اور وہ کام ایسے تھے جس میں اکثر کی ادائیگی میں یہود قاصر تھے یا کوتاہی کرتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی انواع بیان کی ہیں، پھر یہود جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہر نبی پر اتارا۔ پھر وہ انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے یہودی، بلکہ اپنی کتاب پر بھی ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ بے شمار غلط عقائد آخرت کے بارے میں اور دوسرے اعتقادات ان کے غلط تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کی آگے بات آئے گی، اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اس کے اندر بھی یہودیوں نے اللہ کے احکامات میں رد و بدل بھی کی اور عمل بھی نہیں کیا۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے نا نبیین تک، یہاں پر نیکی کا جو تصور ہے نا، یہ عبادات کے ذریعے کہ ایمان بالغیب ہے، ظاہر ہے جیسے ہم ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ جو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتے اور اب اپنی کتاب قرآن اور پچھلی کتابوں پر نبی، گو کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی کیونکہ ان کے اندر رد و بدل بہت کیا گیا۔ تو اب حق کتاب واحد ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن پاک۔ یہ اصل میں مسلمانوں کا سلیبس ہے، اور ظاہر ہے سلیبس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اللہ کی کیسے ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کو تو یہود اور عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں پر وضاحت آ گئی پچھلی کتابوں میں رد و بدل کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے اللہ کی ماننی ہے۔ تو شریعت کی وضاحت آ گئی، جس کے لیے ظاہر ہے وحی کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، تو ان کی سیرت کو پڑھنا، احادیث کو پڑھنا اور سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنا، پھر ہی قرآن جو ہے نا اس کی صحیح سمجھ آتی ہے اور مقصد حیات کلیئر ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بغیر مقصد کے تو بڑی دنیا زندگی میں اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہے، لیکن جو اپنے سامنے کوئی مقصد رکھ لیتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے دین سے ریلیٹڈ اگر ان کو زندگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کی پہچان حاصل کی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق یعنی انسان کو علم سے نوازا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس علم کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انسان کا جو دماغ ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے نا، اور ریسرچ کر سکتا ہے۔ ریسرچ وہ کتنے زیادہ ہیں، کس کس چیزوں پہ ریسرچ ہو، ہر 6 مہینے بعد
دنیا کی چیزیں تو نئے نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہے، گاڑیاں ہیں، الیکٹرانک اپلائنسز ہیں، بجلی سے چلنے والی چیزیں، اور کچھ آپ دیکھ لیں کچن کے یوٹینسلز ہیں، ان کے اندر بھی کتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے، تو ہر چیز میں ٹھیک ہے۔ اس ساری چیز کے ساتھ انسان نے اللہ رب العزت کی مرضی کو سمجھنا، پھر یہ انسان کا اپنا مقصد کلیئر ہوتا ہے، اور اگر یہ مقصد اللہ کی چاہت کے مقصد سے ایک ہو گیا نا تو انسان دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو عبادات کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ آگے دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال دیتا ہے، ترجمے کو دیکھیں، اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں۔ بات اب یہاں پھر نیکی کی آ رہی ہے کہ نیکی کو کیسے انسان دنیا میں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بات جو ہے نا معاملات کی، عبادات کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، یا آپ ایزی ورڈز میں کہہ لیں حقوق العباد ہیں، اس کا بہت زیادہ اسلام میں زور دیا، اور اس میں ہم واقعی کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں جو رشتہ داروں کی بات ہے، یہ جو ہمارے بڑے تھے وہ رشتہ داروں کو ملنا جلنا سب کیا کرتے تھے۔ اب آج کے دور میں یہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یہ چیزیں آ گئیں تو لوگ انہی پر سلام دعا کر لیتے ہیں، لیکن وقت بہت اہم چیز ہے نا، وقت پر عبادت، وقت پر خوشی غمی میں رشتہ داروں کا ساتھ دینا، یتیموں مسکینوں کا، سوال کرنے والوں کا، ضرورت مندوں کا، وقت پر۔ حدیث پاک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک مزدور بھی ہے نا تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دی جائے۔ اس میں بھی بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں، کام کروا لیتے ہیں اپنے گھروں کا اور پیسے لٹکتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ معاملے جو ہے نا یہ سینسٹیو ہے۔ اصل میں تو دیکھیں اس آیت کے اس حصے میں انسانی ہمدردی کی بات ہو رہی نا، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا درد رکھیں، تبھی ہمدردی بنے گی نا۔ اور اگر انسان کے اندر ہمدردی نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز بنے گی؟ خود غرضی۔ تو اللہ نے یہ جو قبیلے خاندان بنائے ہیں، یہاں پر خود غرضی کام نہیں آئے گی، یہاں انسان خسارے میں چلا جائے گا، معاملات میں یہاں معاملات کمزور ہوں گے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا درد کا احساس کرنا چاہیے، یہ شریعت کہہ رہی ہے، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، پہلے نماز کی بات آ رہی ہے، پھر زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز اور روزہ، یہ جسمانی عبادات ہیں، اس سے انسان کو نیکی حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا رہتا ہے تو ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں جہاد کی امپورٹنس کو دیکھیں، کیسے انسان اللہ کی خاطر جان بھی دے دے، ہے نا۔ جہاد کیا زبردست چیز ہے، لیکن جب تک انسان نیکی نہیں کرے گا چھوٹی بڑی تو ایمان کے اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا کہ جہاد جیسے فریضے تک پہنچ جائے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز میں بڑا سٹرونگ بنایا۔ 1400 سال پہلے بھی تھا، غزوات 2 ہجری سے شروع ہوئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سر بلند کیا، اور یہ دین اسلام، خانہ کعبہ اور قرآن، ان تینوں چیزوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ لیکن اللہ انسان کی مرضی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے علم کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، نیکی کے راستے پہ یا بدی کے راستے پہ۔ جہاد کرنا بہت ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے، کہ انسان اپنی جان ہی دے دے۔ اور اگر صحابہ کرام کی بات کی جائے تو دیکھیں، صحابہ کرام تو فرماتے تھے کہ صرف ایک ہی جان اللہ کو دینی ہے۔ لیول دیکھیں ایمان کا کتنا ہائیسٹ لیول ہے نا۔ تو ان کا دل کرتا تھا زیادہ جانے، 100 جانے، اور 100 دفعہ اللہ پہ قربان، اللہ پہ قربان، اللہ پہ قربان۔ تو آج کے دور میں تو سچ بولنا جو ہے یہ بھی جہاد ہے،
کیونکہ آپ دیکھیں بات کے اندر ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، بعض لوگ اس کو شان سمجھتے ہیں، کاروبار جھوٹ پہ ہو رہے ہیں، تھانہ کچہری جھوٹی گواہیوں پر آ رہا ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ تو نیکی سے بہت دور انسان چلا جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے کتنی اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں غفلت بھی اتنی ہے کہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ اس امت کے لیے ملا وہ نماز، جو 50 سے 5 ہو گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اس میں بھی غفلت کرے گی۔ بہرحال جن گھروں میں 5 وقت کی نماز قائم ہے مبارکباد کے مستحق ہے، اور اس کے لیے ترغیب دینی چاہیے بچوں کو۔ اگر غفلت آ رہی ہے تو پہلے فرض کی طرف دعوت دیں کہ ہر نماز کے فرض کو ادا کریں۔ فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو بہت اعلیٰ، لیکن عشاء کی نماز فرض کے ساتھ وتر کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پھر اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، وہ وضو ہے، یعنی کہ بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، ہے نا۔ اس چیز کی یہ انسان کی ہائیجین ہے، اور اس کو آج کے دور میں زیادہ سمجھ اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ کووڈ کے اندر آپ دیکھیں، کرونا کے اندر کیا تھا، بتایا ہاتھ دھوئے، ہے نا۔ اور چہرہ ڈھکنے کی بھی بات اس لیے تھی کہ اگر کھانسی آ رہی ہے تو جرمز دوسرے تک نہ آئیں۔ چھینک کے آداب میں اسلام نے بتایا کہ کیسے چھینک مارنی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، لیکن کووڈ کے اندر یہ آپ ویسے ہی ایک فزیکل ہیلتھ کی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو سمجھایا گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جسمانی صفائی کا خیال رکھے گا تو اس کی روح صاف ہوگی، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن میں 5 دفعہ غسل کرنا پسند کرو گے۔ مفہوم اس کا یہی ہے، ایسے جیسے گھر کے پاس نہر اور اس کے اندر انسان نہا کے صاف ستھرا، بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، کیسے غسل کرے، ہے نا۔ لیکن یہ کہ آج کے دور میں تو گھروں کے اندر نلکے لگے ہوئے ہیں، پانی کا استعمال آسان ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں واٹر لیول زمین کا کافی نیچے چلا جائے گا، تو پانی کی کمی دنیا میں محسوس ہوگی۔ اس کے لیے بھی دین اسلام نے تیمم کی آسانی کی، اور نماز سے غفلت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نمازوں کے اوقات کی پابندی آ جائے تو ٹائم مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ فجر سے ظہر خواتین کے لیے گھر میں ہے تو ظہر سے پہلے پہلے گھر کے کام ہو سکتے ہیں۔ ظہر سے عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھانا بھی کھا لیا، مرد بھی اگر گھر آ گئے، بچے اسکول کالج سے آ گئے، تو فراغت کے بعد عصر سے مغرب تھوڑا سا ٹائم ایسے ہوتا ہے جہاں پہ آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کے کام میں اگر آپ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہیں، اس کو کرنا آسان ہے، ٹائم نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مغرب سے عشاء، تو ٹائم کو مینیج کیا جا سکتا ہے، نماز کے اوقات کے ساتھ نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور انسان کے صغیرہ جو گناہ ہیں وہ ویسے ہی جھڑتے رہتے ہیں۔ تو بات نیکی کی آ رہی ہے، آگے کیا ہے، وہ آت الزکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ان مسلمانوں کا دیکھیں سورج کے ساتھ جو ہے ہماری ڈیلی عبادات ہیں، اور چاند کے ساتھ ہماری منتھلی عبادات ہیں۔ چاند نظر آ گیا، رمضان کا روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، شوال کا نظر آتا ہے تو ہم عید کرتے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، محرم کے چاند سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات بھی اللہ نے بڑی آسان اور کلیئر کر دی، چاند اور سورج کے ساتھ بھی۔ اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 5%، 5%، 10% نہیں ہے، 2.5% ہے بس، اور وہ بھی 1 سال کے بعد۔ اب اس میں غفلت ہوگی تو دیکھیں دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو پیسہ روٹیشن میں رہتا ہے نا، مطلب کمایا، اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا، ضرورت زائد کو اب آپ نے صدقے میں بھی دیا، فی سبیل اللہ بھی دیا، کسی کا قرضہ اتار دیا، خوشی غمی کے موقع پر آپ جن کو اللہ نے کشائش دی ہے، باقی خاندان والوں کی جو پیچھے بات ہو رہی نا، ذوی القربیٰ، جو کمزور لوگ ہیں ان کا ساتھی بنے، ایسے پیسے میں برکت ہے۔ پیسہ تو بہت ہے آج کے دور میں، دیکھیں بائنگ پاور زیادہ ہو گئی نا، لیکن یہ کہ اگر اس پیسے میں برکت ہوگی تو دلوں کو سکون ملے گا، ورنہ تو ہزاروں کروڑوں بھی ہے، اور اگر آپ نے پیسہ روٹیشن میں نہیں لگایا، زکوٰۃ
کے حقداروں تک زکوٰۃ نہیں پہنچی تو پھر دل کا سکون بھی نہیں ہے، پھر نیکی کرنا بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جس کی روح کمزور ہو جائے نا، وہ نیکی کے موقع بھی ضائع کرتا رہتا ہے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دن میں اگر آپ نے نیکی نہیں کی یا نیکیوں کی طرف کوشش نہیں کی تو پھر وہ ایک دن تو ضائع ہوا نا۔ اسی لیے حسرت کا لفظ آتا ہے آخری 10 پاروں میں، بار بار آتا ہے کہ دنیا سے جب انسان چلے جائیں گے سب حسرت کریں گے۔ گنہگار تو اس لیے حسرت کریں گے کہ جہنم میں ہے، اور جنت والے اس لیے حسرت کریں گے کہ اللہ نے اتنے انعامات رکھے تھے تو دنیا کا وقت ضائع کیوں کیا۔ وہ وقت ضائع ہونے پر حسرت کریں گے کہ اوہو نیکی کر لیتے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو، ہے نا۔ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب اس عبادات اور معاملات کی روح کو سمجھا جائے، پھر ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر آخر میں بڑی اہم بات آ رہی ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی اور جو اشخاص اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جو لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں، بیماری میں اور قتال میں، الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہاں پہ بیسکلی نا کردار نگاری کی بات آ رہی ہے، جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں نا کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ورنہ منافق ہوتا ہے وہ پھر انسان جو وعدوں کو ہلکا سمجھے یا پورا نہ کرے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں 3 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو وعدے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے نازک حالات میں بھی عہد کو پورا کر کے تاریخ میں بہت سی مثبت مثالیں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل زنجیروں میں قید تھا، ٹھیک ہے، فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنے زخم دکھا کر اپنی التجا سنا کر التجا کیا کی کہ کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمر، یعنی کہ جو ان کا والد تھا، اس کے حوالے کیا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکالے گا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح عمرہ قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرے کے مناسک ادا کریں، چنانچہ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اگر کوئی دنیا دار جرنیل ہوتا تو بڑی آسانی سے مکہ پہ قبضہ کر لیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ اس سنہری موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہسٹری کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، وعدے کو پورا کرنا بہت بڑی بات ہے نا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکی کرنے کے موقع، اگلی نیکی کرنے کے موقع آسان کر دیتا ہے۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہے، اگلی بات جو ہے جو صبر کرتا ہے، ہر موقع پہ صبر کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ تو صبر کے لیے تنگ دستی میں، بیماری میں، جنگ میں، ہر جگہ صبر کے بارے میں بات کی گئی، اور یہ لوگ سچے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے تبھی تو ہم سنتے ہیں کہ اس کا پھل میٹھا ہے، تو یہ جو صابرین ہیں وہی یہ مٹھاس چکھ سکتے ہیں جو دنیا میں صبر کرتے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ 70,000 صابرین اس امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی مشکلات پر صبر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال ہی نہیں کھولے گا، بغیر حساب کتاب کے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کون؟ صابرین۔ گو کہ محسنین کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن صابرین کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ظاہر تقدیر لکھ دی گئی تھی نا، تو قلم تو سوکھ گئے، تو اب ہم اکارڈنگ ٹو our تقدیر چل رہے ہیں، اس میں سے زندگی اور موت اٹل ہے، باقی جو تقدیر ہے اس کے اندر انسان اس کو بدل سکتا ہے،
دعاؤں سے اور صدقے سے، جو ڈیلی بیسس پہ مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ اوصاف اللہ رب العزت مسلمانوں میں چاہتے ہیں، اور یہ اگر آپ اس کو جو جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورہ عصر کے ساتھ اس کا جائزہ لیا، تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو جو ایمان لائے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے نا۔ ایمان یہ ہے نا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو آیت میں بات آ رہی من آمن باللہ والیوم الآخر، فرشتے اور کتاب اور نبی، ان سب پر صحیح عقیدہ کا ہونا، تو یہ ہوگی۔ اور پھر وعملوا الصالحات، عمل ان کے اچھے تھے۔ جو انسان عمل اچھا کرے گا تو آگے آیت میں یہیں دیکھیں آیت نمبر 177 وآت المال علی حبہ ذوی القربى، یتیم مسکینوں کی بات ہو رہی ہے، مسافروں کی بات ہو رہی ہے، سوال کرنے والے اور قیدیوں کی بات آ رہی ہے۔ اگر عمل اچھے ہیں اور انہوں نے وتواصوا بالحق، سچائی کا ساتھ دیا۔ سچ بولنا بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اور پھر پکا وعدہ ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں اپنی زندگیوں میں، گو کہ یہ کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن اگلی نیکی کرنے کی توفیق اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کے اندر بھی یہی بات آئی جو بھی ہم نے یہاں پہ بڑی مشکلات میں، تنگ دستی میں، بھوک میں، جنگ کے حالات ہیں، تو جو لیڈر ہوتا ہے اب دیکھیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ غزوہ احد میں جنگ میں حکم عدولی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو خسارہ ہوا مسلمانوں کو۔ تو جیسے ایک عالم نے، ایک اسکالر نے پوچھا کسی سے نا، یہ افغانستان اور انڈیا اور افغانستان پشاور کے آپ قبائل میں اپنے لیڈر کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اٹ از ویری ایزی، بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو لیڈر بناتے ہیں جو غیبت نہیں کرتا، وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے نا۔ تو بڑی بات ہے، امیر کی اہمیت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے کہ پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ہم بات کریں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بہت زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ بہت کتابیں اویلیبل ہیں، ایون کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے، تو مسلمانوں کی بھی پڑھیں۔ اور ظاہر ہے جب نفسیات سمجھ آئے گی نا اپنے نبی کی زندگی کی، تو قرآن بھی سمجھ آ جائے گا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر دل سے ایفرٹ کرنی ہے نا، محنت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کرنے کے موقع بار بار عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ قبولیت والے کام کروا لے ہم سے، ہماری زندگی کا بھی وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ زندگی کا زیادہ حصہ تو ہم گزار ہی چکے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت تھی، ایسے دل کو لگی تو تھوڑا سا اس کو شیئر کر لیا خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ اس میں بڑی اچھی اچھی تفاسیر دلائل کے ساتھ، صرف و نحو تحقیق کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا دل چاہے تو مزید ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔